یہ ٹیل آف ٹو سچویشنز، دو حقیقتوں کی جو داستان میں نے ابھی بیان کیا ہے، کیا کہیں گے اس پہ سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عامر صاحب، ایک تو یہ جو اسماعیل ہانیہ صاحب کی شہادت کا جو واقعہ ہوا انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ پوری مسلم ورلڈ کے لیے ایک بہت بڑا ہی دکھ والا واقعہ ہے۔ لیکن آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اب تو ریجنل جو تھرڈ ورلڈ وار ہے وہ ہمارے دروازے پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس وقت تو پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہاں سے لے کے یوکرین تک میں جو حالات ہیں اس میں ساری ہیٹ جو ہے اس وقت وہ ارد گرد مسلم ورلڈ کے ہی جنریٹ ہو رہی ہے، اور آج وہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ ہمارے دروازے تک آئے ہوئے، حتیٰ کہ وہ انریسٹ جو ہے وہ ہمارے اپنے بلوچستان کے صوبے تک اور KPK تک جو ہے اس کی ہیٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے۔ اور ایسے موقع کے اوپر کہ ہماری جو فورن منسٹری ہے وہ فورن آفس کے علاوہ باقی سارے کام کر رہی ہے۔ ہمارا وزیر خارجہ جو ہے وہ آج تک نہ افغانستان گیا ہے، نہ اس نے مڈل ایسٹ کے اندر بزنس کے لیے تو چلے جائیں گے، لنڈن بھی چلے جائیں گے، لیکن فورن آفس کی کسی ایکٹیویٹی کے اندر آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہیں جو وزیر خارجہ نے کوئی رول پلے کیا ہو، کوئی ڈپلومیسی کی ہو، کہیں کوئی پاکستان کی پریزنس شو کی ہو ادر دین کسی کانفرنس میں جا کے خطاب کر دینا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم واقعی ایک مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور ایک مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہمارے انٹرنل چیلنجز جو ہیں وہ باہر سے زیادہ ہیں اور باہر کے چیلنجز انٹرنل سے زیادہ ہیں۔ تو اس لیے جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اب یہ تو ساری صورتحال اس چیز کو ڈیمانڈ کرتی تھی کہ اس وقت پوری قوم متحد ہو کر آگے بڑھنے کے راستے، لیکن یہ تو ایسے لگتا ہے کہ حکومت تو گلی ڈنڈا کھیلنے کے موڈ میں ہے۔ یہ تو اس وقت جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں، اور یہ تو اس وقت ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور عدالتوں سے لڑنے اور ملک کے اندر کانفلکٹس کو بڑھانے اور ملک کی اداروں کو باہمی ٹکرانے کے چکر میں انہوں نے پورے ملک کو جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف عوام کا یہ حال ہے کہ وہ ایک طرف پانی میں ڈوبے پڑے ہیں، دوسری طرف بجلی کے بلوں میں ڈوبے پڑے ہیں، اور تیسری طرف غربت میں ڈوبے پڑے ہیں، اور چوتھی طرف مہنگائی میں ڈوبے پڑے ہیں، اور یہ جو ہے یہ بانسری بجا رہے ہیں سکھ کی۔ یہ آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ اس وقت سپائی گیمز جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوتی، کہ اس وقت مہنگائی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، بڑے مسائل ہیں، مگر روز جو ہے نا میں تو سمجھتا ہوں توجہ ہٹانے کے لیے روز ایک شوشہ چھیڑ دیا جاتا ہے۔ ماضی کی کتابوں میں سے ایک چیپٹر کر دیا جائے۔ خواجہ آصف صاحب نے ابھی یہ آج کل میں ایک بیان دیا ہے جنرل فیض صاحب کے پاس، جب جو چلے جاتے ہیں نا جب، تو پھر بڑا آسان ہو جاتا ہے ان پہ بات کرنا، جنرل باجوہ پہ، جنرل فیض پہ۔ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس کے اندر ان کی سیاسی مداخلت کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ حالات جہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ اور یہ میں درانی صاحب کے پاس اپنی باتی چیز شیئر کرنے کی نہیں ہوں گی، ایک دو چیزیں میں جو اس زمانے میں ہر ایک کو پتہ ہے، میں بھی ایک دو محفلوں میں مجھے بھی جانے کا موقع ملا ہے جہاں ان کے باجوہ صاحب کے جو سسر صاحب تھے یہ موجود تھے۔ یہ ان کا ایک پورا ایک ٹولہ تھا، اس میں 4-5 ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھے 22ویں گریڈ کے، اور وہ ہر وقت ان کے ساتھ تھے، اور یہ ایک ورچولی پیرلل گورنمنٹ چلاتے تھے۔ اور مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، اگر کوئی کہے گا تو میں بتا بھی دوں گا کہ وہ ان بیوروکریٹس کو کیا کیا مراد دلوائی گئیں، ریٹائرڈ کو نوکریاں دلوائی گئیں، ان کے کرپشن کے کیسز، نیب کے فار ایگزامپل ایک جو ملیر ندی کا اس کے اندر جو قبضے کی وہ تھی، وہ دھمکی دے کے ڈی جی جو تو نیب کا تھا، میں اس بات کا گواہ ہوں کہ کہا گیا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ میں کیا کر دوں گا، تو راتوں رات وہ جو ہے نا وہ کیسز ہٹوائے جاتے تھے۔ جو ان کے ساتھ تھا اس کے ساتھ یہ ہوتا تھا، مراد بھی کھل جاتی تھی، کیسز بھی بند ہو جاتے تھے، اور جو ان کے خلاف تھا اس کا وہ قیمہ بنا دیتے تھے۔ اور ماشاءاللہ جو ابھی بھی وہ ایک موجودہ سرونگ اس وقت وزیر ہیں، ان کی ہاؤس سوسائٹی میں ان کا جو گھر بنا ہوا ہے وہ لوگ دیکھنے جاتے ہیں کہ اس طرح کے بھی محل ہوتے ہیں، تو ایک پوری داستان ہے۔ مگر
کمنگ ٹو دا پوائنٹ جو آج خواجہ حسن صاحب نے کہا ہے اس کے اندر سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ اتنی تقریریں کل جو ہے بڑی جگہ چل چکی ہیں، وہ بولا کیا کیا کچھ یہ جنرل فیاض اور جنرل باجوہ کے متعلق تقریروں میں نہیں کرتے رہے. اب یہ پتہ چل رہا ہے اس کے اندر ٹائمنگ کہ 2019 میں وہ فرما رہے ہیں کہ ہماری بات چیت جنرل فیاض سے ہو چکی تھی اور انہوں نے 2019 میں یہ کہہ دیا تھا کہ جون میں پنجاب گورنمنٹ کروائیں اور دسمبر میں وہ کروا لیں. تو یہ کب سے ان کی تان بان چل رہی تھی اور کب سے یہ ہو گیا؟ اب تو یہ خود ہی کنفیشن ہو گیا ہے، تو دوسروں کو یہ تانے دینا کہ جناب وہ سازش کر کے آ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. جی درائن صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو آپ نے وہ نقطہ چھیڑ دیا جو کہ میں آتے ہوئے جس پہ میں ذہن تو یہی بیانات سن کے میرے ذہن میں ایک فلم چل رہی تھی کہ پچھلے جب سے پاکستان کا قیام ہوا ہے پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کی افواج کی قیادت کو ہمیشہ اپنا شریک جرم بنایا ہے. یہ میں بڑی ذمہ داری سے ایک سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. آپ پیپلز پارٹی کے دور سے شروع ہو جائیں، آپ یحییٰ خان کے دور میں چلے جائیں، یحییٰ خان کے ساتھ کون ہینڈ ان گلو تھا؟ بھٹو صاحب بالکل ساتھ تھے. اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آئے تو کون ہینڈ ان گلو تھا؟ میاں صاحب تھے کہ نہیں تھے؟ اس کے آگے بھی چلے جائیں، میں مشرف صاحب کے دور تک بھی آ جاؤں گا. تو اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اسپیشلی 72 کے بعد ان دونوں خاندانوں نے ہمیشہ فوج کی لیڈرشپ کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے، انہیں انوالو کیا ہے اور اس کے نتیجے میں سیاسی رتبہ بھی حاصل کیا اور پھر ان کو ڈی فیم بھی کیا ہے. جب وہ چلے جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی وہ جمہوریت کے دشمن تھے، جب وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ایک پیج پہ ہیں. اب آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل بنی ہوئی ہے ان ماضی کے سیاستدانوں کے لیے کہ شاید آج یہ اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ کو اپنے ساتھ پارٹی بنانے میں فیل ہو رہے ہیں، آج یہ عوام کو ڈرانے میں فیل خبر دے رہے ہیں آپ. وہ یہ جو ان کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں کہ اکتوبر میں خواجہ آصف صاحب جو یہ اس طرح کے تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ آپ ایک نئی اس کو تشریح دے رہے ہیں؟ جی میں بڑا سوچ سمجھ کے دے رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ماضی کے اندر انہوں نے اختیار کے استعمال کے ذریعے، مال کے استعمال کے ذریعے، مفادات کے استعمال کے ذریعے، تمام چیزوں کے ذریعے ماضی کی قیادتوں کو اپنے ساتھ پارٹنر بنا کے ان کے بزنسوں میں حصے دار بن کے ان کو ملک کے مقابلے میں اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہمیشہ استعمال کیا. آج کی ڈیٹ کے اوپر کیا سانیہ ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو یہ قوم کے یہ دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اب یہ قوم الیکٹیبلز اور پولیس اور اس کے جبر کے سامنے جھکنے سے انکار کر رہی ہے. وہ وقت گزر گیا. آج یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اداروں کو کسی طریقے سے لڑا دیا جائے عوام کے ساتھ، فوج کو اور عوام کو باہمی طور پہ ایک دوسرے کے سامنے ٹکراؤ پہ لے آیا جائے. اس میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ پیچھے ہٹ کے اچھے بیانات دے کے اگر ایک سیاسی ماحول میں سے افواج کو نکالنے کی کوشش کر رہی ہے تو یہ ان کی ایک پازیٹیو انٹرونشن ہے. اس کے بعد اب یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ اور عوام اور فوج ان کو آپس میں ٹکرا دیا جائے. اور خواجہ آصف صاحب کا وہ بیان بھی آپ ضرور چلایا کریں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن دیکھ رہا ہوں، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ملک میں مارشل لا دیکھ رہا ہوں. خواجہ صاحب مارشل لا نہیں لگے گا.